يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد. دیکھو اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی بہت قیمتی دولت اور قیمتی سرمایہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. اس میں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو، امت کی عورتوں کو سب سے پہلے ایمان کی قیمت سمجھائی. ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے. کبھی یہ سمجھایا کہ ایمان ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. بتاؤ کتنا قیمتی سرمایہ. ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. انسان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اپنی جان ہوتی ہے. تو پیارے آقا نے ایمان کی قیمت کو یوں بھی سمجھایا کہ ایمان اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اسے آپ کی نصیحتوں میں ہے. تجھے آگ میں ڈال دیا جائے اسے منظور کر لینا. تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اسے قبول کر لینا. اسے قبول کر لینا. تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے تو چڑھ جانا، لیکن ایمان کا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، ایمان نہ چھوڑنا. ایمان کی قیمت یوں سمجھائیے جان سے زیادہ قیمتی. اسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے. حضرت سمیہ کا ایمان کا سودا ہوا. ابو جہل سودا کر رہا ہے کہ سمیہ یا تو ایمان یا تو جان. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی اور ایمان کو لے کر دنیا سے چلی گئی. اور قیامت تک آنے والی بہنوں کو سمجھا کر گئی، میری بہنوں یہ ایمان اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہے. ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے. بتاؤ قیمتی چیز کی حفاظت کرنا سمجھداری کی بات ہے. اور آپ کو تو اللہ پاک نے وہ صفت دی ہے کہ آپ کو معمولی چیز کی حفاظت کرتے ہو. آپ معمولی چیز کی حفاظت کرتے ہو. آپ تو لوہے کے بنگار کی بھی حفاظت کرتے ہو نا، کہ نمک کی لاری والا آئے گا، بنگار دے گے، نمک دے گا، پکانے میں کام آئے گا. آپ تو اس کی بھی حفاظت کرتے ہو. آپ تو دودھ کی خالی تھیلی کی بھی حفاظت کرتے ہو. ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، ناشتے کا دعوت تھی، تو دیکھا بہن نے بیچاری نے دودھ کی خالی تھیلی کا دسترخوان بنایا تھا. آپ کو تو اللہ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے، ایسی صفت اللہ پاک نے دی ہے. آپ تو دودھ کی خالی تھیلی کی بھی حفاظت کرتے ہو. آپ تو ٹوٹے ہوئے سلیپروں کی بھی حفاظت کرتے ہو. اللہ پاک نے وہ صفت دی آپ کو. تو ایمان ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، جو ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہو، اور جو ایمان کو جنت کی قیمت قرار دی ہو. ایمان جنت کی قیمت ایمان ہے. جنت کی قیمت ایمان ہے کہ جس جنت میں اللہ پاک نے ہمیشہ کی نعمتیں اللہ پاک نے اس کا انتظام کیا ہے. ہمیشہ کی نعمتیں دنیا میں چاہے کتنی نعمتیں مل جائے، وقت آتا ہے چھین لی جاتی ہے. تکلیف آتی ہے راحت چلی جاتی ہے. بیماری آتی ہے تندرستی چلی جاتی ہے. بڑھاپا آتا ہے جوانی کو ختم کر دیتا ہے. موت آتی ہے زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے. دنیا کی نعمتوں کا وہی حال ہے. لیکن جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہے، کبھی بھی چھینی نہیں جائے گی. جنت کی نعمتوں میں کبھی زوال نہیں آتا. جنت کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بندیوں کو 33 سال کی ہمیشہ کی عمر دیں گے. کروڑوں سال گزر جائیں گے لیکن 34 سال نہیں ہونے کے. 33 سال کی ہمیشہ کی عمر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے.
دنیا میں چاہے رہنے کے لیے کچا مکان ملا، چھوٹا مکان ملا، کوئی بات نہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ جنت میں اللہ پاک نے ایسے محلات بنائے ہیں جس کی اینٹیں ایک سونے کی، ایک چاندی کی، 11 جعفران کا، اور 70 ہزار کمرے، ہر کمرے کے 70 ہزار دروازے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ایسے مکانات تیار کر کے رکھے جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں چاہے کتنا بھی اچھا مکان بنا لے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو مکان چھوڑ دینا پڑتا ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن جنت کی محلوں میں، جنت کے مکانوں میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جنت کی جوانی ہمیشہ کی، جنت کے مکانات جو ہو ہمیشہ کی ہے۔ جنت کے لباس اللہ اتنے قیمتی بنائے ہیں کہ 7 زمین اور 7 آسمان مل کر ایک جوڑی لباس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ ایک جوڑے کی 7 زمین اور 7 آسمان مل کر جنتی خاتون کے ایک جوڑے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ وہ لباس کتنی قیمتی ہوگی، کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور کبھی میلے نہیں ہوں گے، کبھی پھٹیں گے نہیں، اور ایک جوڑی 70 کلر آٹومیٹک بدلے گے، آٹومیٹک کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں، کلر آٹومیٹک۔ چونکہ عورتوں کو کلر کے ساتھ خاص تعلق ہے، اللہ پاک نے اپنی بندیوں کی مزاج کی رعایت رکھی، ایسے لباس اللہ پہنائیں گے جو خود بخود کلر بدلیں گے، ایک جوڑی 70 کلر آٹومیٹک بدلے گئے، ایسے لباس اللہ جنت میں پہنائیں گے۔ بھائی دنیا میں ساس کی بہو بننا پڑا، جیٹھانی کی دیرانی بننا پڑا، نند کی بھاؤج بننا پڑا، جنت میں کوئی ساس نہیں ہے، کوئی جیٹھانی نہیں ہے، بلکہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو حوروں کی سردارن بنائیں گے۔ جنت کی حور کیسی؟ وہ حور کی اللہ سردارن اپنی بندی کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے ایمان کی قیمت، اس کی قیمت ایمان ہے۔ بس ایمان کو لے کر آ جاؤ۔ ہمیں دنیا سے اللہ پاک نے ایمان کو لے کر بلایا ہے، مت مرو مگر مسلمان بن کر۔ اللہ نے ایمان کو لے کر ساری چیزیں چھوڑ کر آؤ۔ آپ نے بہت ساری مرنے والوں کے جنازے کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بہت ساری مرنے والے، ان کے گلے کے ہار کو نکال لیا گیا، ہاتھوں کے کنگن اور چوڑیوں کو ایک کر کے نکال لیا گیا، پیروں کا پائل چھوڑ لیا گیا، ناک اور کان کا چھوٹا زیور اس کو بھی نکال لیا جاتا ہے، اور قیمتی سے قیمتی کپڑوں پر کینچیاں چلا دی جاتی ہے، اور کفن میں چھپا کر دنیا سے رخصت کر دی جاتی ہے، ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کا حال ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی قیمت کو سمجھنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اسے ہمیں ایمان کو لے کر جانا، اللہ پاک نے ایمان کو لے کر بلایا ہے، ایمان کو لے کر جانا ہے، اسے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ایمان کی حفاظت جیسے آپ اناج کی حفاظت کرتے ہو، کپڑوں کی حفاظت کرتے ہو، وہ ایمان کی حفاظت کے واسطے نیک اعمال، اپنے اعمال کو نیک بنانا، اپنے اعمال کو اچھا بنانا، اپنی آنکھوں کا دیکھنا اچھا بننا چاہیے۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ ہماری زبان کے بول اچھے ہونے چاہیے، ایسے بول نہیں بولیں گے جس کے بولنے سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہم زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم گالی نہیں بولیں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اپنی زبان کے بول اچھے ہو، ہمارا کانوں کا سننا اچھا ہو، ہمارا لباس کا پہننا اچھا ہو، اس لیے ہم اپنے لباس کو حیادار بنا رہے ہیں۔ اس سے کہ علماء نے جو ہے نا مسلمان خاتون کے لیے ایمان اور نماز کے بیچ میں لباس کو لکھا ہے۔ آپ انداز لگاؤ، نماز سے پہلے لباس کو لکھا گیا ہے، نماز سے پہلے لباس، ہمارا لباس حیادار ہو۔ ہم لباس کے بنانے میں ماحول کے بہاؤ میں نہیں رہیں گے،
ہم لباس کے بنانے میں زمانے کے ساتھ قدم نہیں ملائیں گے، ہم لباس کے بنانے میں کسی کی نقل نہیں اتاریں گے، ہاں نقل اتاریں گے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ ہمارا لباس حیادار ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی سے جو تقاضا ہے وہ حیا، میری بندی حیادار ہو، ہماری زندگی اللہ کرے حیادار، ہمارا لباس حیادار ہو، ہمارا چلنا حیادار ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی بندی کو چلنا بھی سکھاتے ہیں۔ اے پیارے نبی جی، ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو کہ زمین پر چلیں تو ذرا ہلکے پاؤں سے چلیں، سنات نہیں، ہلکے پاؤں سے چلے۔ پیاری نبی جی، ہماری بندیوں سے، ایمان والی بندیوں سے کہو کہ زمین پر چڑھے تو ذرا ہلکے پاؤں سے چلے۔ اللہ حیا دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا دوپٹہ حیادار ہوگا، ہمارا دوپٹہ حیادار۔ اسے اللہ تعالیٰ جیسے ماں چھوٹی بچی کو دوپٹہ اوڑھنا سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اپنی بندی کو دوپٹہ اوڑھنا سکھاتے ہیں۔ اور پیارے نبی جی، ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو کہ دوپٹہ اوڑھے تو ایسا اوڑھے جس سے اس کا سر اور اس کا گریبان چھوٹ جائے۔ تو ہمارا دوپٹہ حیادار، ہماری چال جو حیادار چال ہو، ہمارا گھر میں رہنا حیا کے ساتھ، گھر سے باہر نکلنا۔ پیارے نبی جی، ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو کہ اپنی زینت کو، اپنے شرنگار کو پرائے مردوں سے چھپا دے۔ اللہ پاک ایک زندگی سکھا رہے ہیں، ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو کہ اپنی زینت، اپنے شرنگار کو پرائے مردوں سے چھپا دے، تو ہماری زندگی اللہ کرے حیادار ہو، زندگی حیادار ہو، اپنا گھر حیادار ہو، کہ ہمارے گھروں میں انشاءاللہ پردے کا نظام اور پردے کا اہتمام ہوگا، ہمارا گھر حیادار ہوگا، ہمارے گھر کے دروازے، ہمارے گھر کی کھڑکیاں، ہمارے گھر میں کسی کا آنا جانا یہ حیا کا ثبوت دیتا ہو، حیادار۔ اللہ کو حیا بہت پسند ہے، اپنی ذات کو اور اپنے گھروں کو اعمال سے آباد کرنا۔ اعمال ایمان کے بعد اعمال ہے، اور اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، اس لیے اپنی ذاتی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کرنا۔ اذان کی آواز کانوں پر پڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہے تو اللہ ہی بڑے ہیں، تو اللہ کا حکم بھی بڑا ہے۔ اب ہمارے پیر مصلی کی طرف چلیں گے، ہمارے ہاتھوں مصلی آ جائے گا، ہمارے ہاتھوں میں مصلی آ جائے گا۔ ہم نمازوں کا اول وقت میں نماز پڑھنے کی فکر کریں۔ عام طور سے بہنوں کو وقت ٹال کے نماز پڑھنے کی عادت پڑ چکی ہے، جوہر کی نماز 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے، عشاء کی نماز پتہ نہیں 10 بجے۔ خیر نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک کو اول وقت کی نماز بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، تو اول وقت کی نماز اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ہے، نماز کو اچھی بنا کر پڑھنا، اطمینان کے ساتھ، جلدی نہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، اطمینان کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ بندی نماز کی نیت باندھتے ہیں تو بیچ کے سارے پردے چھٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اور اپنے گھر میں 100% نماز کا ماحول بنانے کی فکر آپ کو کرنی چاہیے۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ پاک نے آپ کو بہت قیمتی بنایا، اللہ پاک نے آپ کو بہت قیمتی بنایا، آپ کا فکر بہت قیمتی ہے۔ ایک ہمارے بزرگ ہے بہت بڑے اللہ والے، یوں کہتے ہیں کہ دیکھو صبح ہوتی ہے نا، گھر کی عورت کا فکر ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی چائے بغیر، ناشتے بغیر نہ رہے، کہ گھر کی عورت کی فکر کا برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گھر والوں کو چائے ناشتہ نصیب کر دیتے ہیں، یہاں تک گھر میں کام کرنے والی کو بھی چائے ناشتہ نصیب ہو جاتا ہے، کہ گھر کی عورت کی فکر ہے۔ آپ کا فکر اللہ نے کتنا قیمتی بنایا ہے۔ گھر میں جتنی چیزیں آئی ہیں، آج ایک نظر اٹھا کر دیکھو، گھر میں جو بھی آیا، جتنا بھی آیا، وہ آپ کی فکروں کے راستے سے آیا، ایسے نہیں آیا۔ واشنگ مشین ایسے نہیں آیا گھر میں، فریج ایسے نہیں آیا ہے، آپ کی فکروں کی برکت ہے، آپ کی فکروں کی برکت سے یہ گھر بھرا ہوا ہے، گھر بھرا ہوا ہے۔
آپ کا فکر اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کا ہمارا فکر بنے، میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ جیسے گھر میں ایک آدمی نے کھانا نہیں کھایا، آپ کتنی بے قرار رہتے ہو، اس سے زیادہ بے قراری میرے گھر میں کوئی بھی نمازی نہ رہے۔ میرے شوہر کی قبر کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کی آخرت کا کیا ہوگا، یہ ہماری فکر کی لائن۔ تو ایسا ماحول اللہ کے گھر کا بنے گا، اذان ہوئی، گھر کے سارے مرد مسجد میں جا رہے، گھر کی ساری بہنیں نماز کی تیاری میں لگی ہے، ایسا پیارا ماحول ہمارے گھر کا بنے گا۔ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، ہم اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں۔ اللہ زبان اللہ نے اللہ کے ذکر کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو ذاکرہ دیکھنا چاہتے ہیں، غافلہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ذاکرہ بنائیں۔ کسی نے رابعہ وسیعہ سے پوچھا، رابعہ شیطان کو برا کہنا کیسا ہے؟ کہا مجھے اللہ کے ذکر سے اتنی فرصت نہیں کہ میں شیطان کو برا کہوں۔ اب انداز لگاؤ، اللہ کا اتنا ذکر کرتے انتقال کے دن قریب آئے تو اپنی خادمہ سے کہا، بہن میرا انتقال ہو جائے نا کہ میری گودری میری قبر میں رکھ دینا۔ رابعہ کہیں گودری قبر میں رکھی جاتی ہے؟ کہاں میں نے اس گودری پر بیٹھ کر اللہ 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 بہت کیا ہے۔ تھوڑے دن میں انتقال ہوا، جیسے وصیت کی تھی ایسے گودری قبر میں رکھی گئی۔ انتقال کے تھوڑے دن کے بعد رابعہ خواب میں آئی، خادمہ نے پوچھا، رابعہ کیا ہوا؟ رابعہ نے فرمایا، بہن اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا رابعہ وہ گودری کا کیا ہوا؟ کہ میرے سارے اعمال، میرے سارے نیک اعمال گودری میں لپیٹ کر گودری رکھ دی گئی ہے۔ پوچھا رابعہ کوئی کام کی چیز ہو تو بتا۔ فرمایا کہ بہن اللہ کا ذکر خوب کیجیے، میں نے یہاں پر اس کی بہت قیمت پائی ہے، اللہ کا ذکر۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں ہر مابین صبح شام، فجر بعد عصر بعد، فجر بعد فوراً نہیں ملا موقع، جوہر پہلے، عصر بعد فوراً موقع نہیں رہا، رات کو سونے سے پہلے 3 تسبیحات کی پابندی، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، روزانہ قرآن کریم۔ ہمارے گھر کی دور و دیوار اللہ کا نام سننے کی پیاسی ہے۔ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، ہم اپنے آپ کو ذاکرہ بنانا، ہم ذاکرہ بنیں، ہمارا گھر قرآن کی تلاوت سے آباد ہو۔ مسلمانوں کے گھروں کی بہت بڑی دولت ہے اللہ کا پاک کلام، ہمارے گھروں سے ہمارے گھروں اس کی تلاوت سے آباد ہو رہے، گھروں میں تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے یہ اعمال سے گھر کو آباد کرنے کے لیے روزانہ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنی چاہیے۔ فضائل اعمال ہمارے گھر کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فضائل اعمال کی تعلیم، گھروں کی تعلیم، یہ مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کا بہت بڑا سامان ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ہم چاہتی ہے ہمارے گھر کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور پتہ نہیں جنی اور شیاطینی اثرات سے ہمارے گھروں کی حفاظت ہو، ہم گھروں میں سکون سے رہنا چاہتی ہے، تو یہ گھروں کی تعلیم اس کا علاج ہے۔ روزانہ تھوڑی دیر اپنی بہو بیٹیوں کو لے کر بیٹھو۔ بڑے کہتے ہیں تمہارے گھر میں چھوٹا بچہ 2 مہینے کا ہے، اس کو بھی تعلیم کے حلقے میں سلاؤ، ماں گود میں سلا کر بیٹھے، اور روزانہ گھروں میں تعلیم کرو۔ روزانہ اللہ توفیق دے 6 نمبر کے مجاگرے کے ساتھ ہمارے گھروں میں تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم ہمارے گھروں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ تعلیم گھر کا دروازہ ہے گھروں میں دین کے آنے کا، گھروں سے بے دینی کے نکلنے کا، گھروں برکتوں کے آنے کا، گھروں سے تنگیوں کے نکلنے کا، گھروں سے پریشانیوں کے نکلنے کا، گھروں میں چین سکون کے آنے کا بہت بڑا دروازہ، اس کو گھر کی تعلیم کہتے ہیں۔ ہمارے گھر کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس روزانہ گھروں میں پابندی کے ساتھ فضائل اعمال کی تعلیم اللہ توفیق دے 6 نمبر کے مجاگروں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک انسانیت تو آتی رہے گی۔ انسانوں کے آنے کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، نبیوں کے آنے کا دروازہ بند کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ کی پہچان کون کرائے گا؟ جو نبی کراتے تھے۔
زندگی گزارنے کا راستہ کون بتائے گا؟ جو نبی بتاتے تھے۔ آخرت کون سمجھائے گا؟ جو نبی سمجھاتے تھے۔ کہتے اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے یہ نبیوں والا کام اللہ پاک نے اس امت کے ایک ایک مرد کو بھی اور ایک ایک خاتون کو اللہ نے یہ کام نبیوں والا کام دے دیا۔ میری ماں اور بہنیں، آپ کی حیثیت اللہ نے بہت اونچی بنائی ہے۔ آپ کو دنیا میں اللہ پاک نے خالی کھانا پکانے، کپڑے دھونے، پانی بھرنے، برتن صاف کرنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ اللہ پاک نے آپ کی حیثیت بہت اونچی بنائی ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ تو 700 اس دنیا میں کم و بیش 700 کروڑ انسان ہیں۔ اپنی ماں بہنوں کو سمجھاؤ کہ تو 700 کروڑ انسان کی ذمہ دار ہے۔ خالی ایک گھر کی نہیں، 2-4 بچوں کی نہیں، تو 700 کروڑ انسان کی ذمہ دار ہے۔ اپنے گھر کی ماں بہنوں کو، وہ بیٹوں کو سمجھاؤ اللہ نے آپ کی حیثیت اتنی اونچی بنائی ہے۔ اپنی حیثیت کو سمجھو، اللہ نے اپنی حیثیت دیکھو، نبیوں کے حالات دیکھو۔ جس نبی کو دعوت کی دین کے کام میں بیوی کا ساتھ ملا، اس نبی کی دعوت کا دائرہ بہت بڑا، بہت وسیع رہا۔ جس نبی کو دعوت کے کام میں بیوی کا ساتھ نہ ملا، اس نبی کی دعوت کا دائرہ بہت چھوٹا رہا۔ یہ ملے گا آپ کو۔ نوح علیہ السلام عالمی نبی ہے، 950 سال تک اللہ کے دین کی محنت کی، 950 سال کسے کہتے ہیں، لیکن بیوی کا ساتھ نہ ملا، 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہماری ماں ہاجرہ نے ساتھ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا دائرہ کتنا وسیع۔ ابراہیم علیہ السلام 2000 نبیوں کے باپ تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا بڑا دائرہ، ماں ہاجرہ نے ساتھ دیا۔ بیابان وادی، جب میلوں تک پرندہ پکشی اڑتا نظر نہیں آتا، ایسی وادی میں گہرے کی جگہ قرآن کہتا ہے ایک عورت جات کو چھوڑنے کا وقت حکم آیا، دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑو۔ ایسی بیابان وادی میں ماں ہاجرہ نے ساتھ دیا۔ اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم آیا، ماں ہاجرہ نے قبول کر لیا۔ اللہ کا حکم ہے میں بھی قربان، میرا اسماعیل بھی قربان، میری گود اجڑ سکتی ہے، اللہ کا حکم نہیں اجڑنے دوں گی۔ ماں ہاجرہ نے ساتھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا دائرہ، ہماری پاک ماؤں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام میں ساتھ دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا دائرہ بہت قیامت تک کا ہے، قیامت تک کا۔ اللہ نے آپ کی حیثیت بہت اونچی بنائی ہے۔ صاحب اسلامی تاریخ کو دیکھو کہ دین پر سب سے پہلے جان دینے والی عورت ہے، مرد نہیں ہے، عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دین پر سب سے پہلے مال لگانے والی عورت ہے، مرد نہیں ہے، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کہ سارا مال، بہت مالدار عورت تھی، ایکسپورٹ امپورٹ کا بہت بڑا کاروبار تھا، مکہ کی بہت بڑی مالدار عورت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں آئی تو یہ سارا مال اپنا پیش کر دیا کہ پیارے نبی جی یہ مال آپ کا، جہاں چاہنا لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ کا سارا مال دین کے تقاضوں پر لگایا، یعنی اتنا لگایا کہ جب ماں خدیجہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، ماں خدیجہ کے تن پر ٹیون والے تھیلے والے کپڑے ہیں اور ماں خدیجہ فاقے کی حالت میں تھے۔ اللہ کو اپنی نیک بندی کا قربانی اتنی پسند آ گئی، اللہ پاک نے نام میں برکت رکھی، خدیجہ نام میں برکت رکھی۔ برکت والا مکان جس مکان میں خدیجہ نام کی بچی ہو، نام میں برکت رکھی۔ اللہ کو قربانی پر اتنا پیار آ گیا تو اللہ پاک نے آپ کی حیثیت بہت اونچی بنائی۔ اس لیے آپ بھی اپنے گھروں میں ہم دین کے کام میں اپنے مردوں کی مددگار بنے، رکاوٹ نہیں بننا، کبھی نہیں بننا، مددگار بننا۔ دین کے کام میں مددگار بننے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پاک ماؤں جیسا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اپنا دین کے کام میں مددگار بننے والی بہنوں کو ہماری پاک ماؤں جیسا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا سے پوچھا، فاطمہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا، اتنا اونچا مقام دے دیا جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کا، اس لیے دیا کہ آپ اللہ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مقام مجھے اس پر ملا
چلا ہے، میں میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے کام میں ہمیشہ مددگار رہی، اس پر اللہ نے مقام دیا ہے۔ دین کے کام مددگار بننا اتنے بڑے بڑے درجے دلاتا ہے، اس میں امام میں ہم دین کے کام میں مددگار بنے، بیوی شوہر کے لیے، ماں بیٹی کے لیے، بہن بھائی کے لیے، بہن بھائی کے لیے مددگار بنے۔ اس سے بہت تقاضے ہے کہ جولائی اگست میں ہماری علاقوں سے بہت جماعتیں جاتی ہیں، جا رہی ہے اور جائے گی انشاءاللہ، تو آپ مددگار بنے، گھر کے مردوں کی مددگار بنے۔ اگر آپ کے مدد سے اور آپ کے کہنے سے چلے گئے اللہ کے راستے میں، جتنا ثواب ان کو ملے گا آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، کہتے تھے کسی گھر میں سے کوئی مرد اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اس کا سامان تیار ہو رہا ہے، اس کی ماں نے چادر لا کر دی، اس کی بہن نے تکیہ لا کر دیا، اس کی بیوی نے بستر تیار کر دیا، کہ جتنا ثواب راہ خدا میں جانے والے کو ملے گا، اتنا چادر لانے والی ماں، تکیہ لانے والی بہن اور بستر تیار کرنے والی بیوی کو اللہ پورا کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم دین کے کام میں کیا مددگار بنیں گے، اپنے مردوں کو 4 مہینے 40 دن اللہ کے راستے کے اندر بھیجیں، تاکہ انشاءاللہ یہ قربانی ہے، یہ قربانی سے اللہ تعالیٰ اپنا دین دنیا میں زندہ کرے گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ صحابہ کی عورتوں کے ساتھ، صحابہ کی ماؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کھڑا فرما دے گی انشاءاللہ۔ اس کی فکر کرے، اب گھروں میں جا کر مشورہ کرو کہ کون ہمارے گھر سے کون 4 مہینے، کون 40 دن جائے گا، اور وہ ہر مہینے 3 دن پابندی کے ساتھ لگے، روزانہ گھر میں تعلیم ہو۔ ان فکروں کے ساتھ ہم اپنا گھر، اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھو مختصر دعا کر کے چلے جائیں گے، کوئی بہنیں ہو ایک دو اپنے آنے والی بہنوں کو ترغیب دے کر بہنوں کو تشکیل بھی کر لیں کہ کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو بھیجے گی۔ مستورات کی جماعتیں بھی جاتی ہیں، لیکن تدریج و تدریج، پہلے 3 دن، پھر 10 دن، پھر 40 دن، پھر تو بیرون فورن میں 2 مہینے کی مستورات کی جماعت جاتی ہے۔ تو کون بہنیں 3 دن، کون بہنیں 10 دن، 40 دن تیار ہے، اپنے نام پرچے میں لکھو، اس کو مسجد میں بھیجنا، انشاءاللہ بھائیوں کی ملاقات کا نظام بنا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ساری آنے والی بہنیں نیت کرو، آج ہی سے ہم گھر میں روزانہ پابندی کے ساتھ فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آئندہ بدھ کے دن آصف بھائی قریشی کے مکان پر جڑنا ہے آپ سب بہنوں کو انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ مولا آپ کی بندیوں کا آپ کے نام پر اور آپ کے دین کی نسبت پر اس مکان میں جمع ہونا قبول فرما، اس مکان کو بھی قبول فرما، اس مکان والوں کو بھی قبول فرما، اس مکان میں جمع ہونے والی تمام تیری بندیوں کو مولا قبول فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ تو تمام تیری بندیاں اپنے گھر کے کام کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر اس گھر میں جمع ہو گئی ہے، یہ جمع ہونا قبول فرما۔ تمام نے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، مولا تمام کی من کی مرادیں اور ان کے دل میں چھپی ہوئی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ آج دن تک کی مجرمانہ زندگی معاف فرما، بے شک مولا آج دن تک کی زندگی کھانا پینا پہننا اڑنا اسی میں گزر گیا، ہماری غفلت والی زندگی کو معاف فرما، ہماری ایک ایک ماں بہن کو صحیح معنوں میں ایمانی خاتون بنا دے، اسلامی خاتون بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ایک ایک ماں بہن کو حیادار خاتون بنا دے، مومنہ بنا دے، عابدہ بنا دے، ذاکرہ بنا دے، صابرہ بنا دے۔ اے کریمہ کا ایک ایک اپنی بندی کو تمام باطنی دولتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے کریمہ کا ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر عطا فرما، آخرت کی تیاری کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تجھ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تجھ کو راضی کرنے والے کاموں کے ساتھ زندگی گزارنا مولا نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ